I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well, so let's see what happens over the next few days. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد تہران پہنچ رہا ہے. مذاکرات کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم ایران سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں. آپنہ ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام معاہدہ ناممکن بنا دے گا. ایران نے ڈیل نہیں کی تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. نیٹو سے متعلق مارکو روبیو نے کہا صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر نیٹو کے موقف سے بہت ناراض اور مایوس ہیں. خطے میں امن کمیشن. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں. وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملے. سیکیورٹی معاملات پر اتفاق رائے. دو طرفہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. سرحدی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی. خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی. علاقائی پیش رفت اور پاک ایران تعاون پر خصوصی گفتگو ہوئی. مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں. Right now we're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want toll. اس وقت ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان. بتایا آپنہ ہرمز آزاد اور ٹیکس فری دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عالمی آبی گزرگاہ ہے. ایران سے جھگڑا ختم ہونے کو ہے. ممکنہ معاہدے میں ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. آبزودہ یورینیم حاصل کر کے تباہ کر دیں گے. یورینیم سے متعلق تہران کا موقف مزید سخت. آبزودہ یورینیم کسی صورت ملک سے باہر نہ بھیجا جائے. سپریم لیڈر نے حکم جاری کر دیا. ایرانی صدر کی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی سے ملاقات. پزشکیان نے یقین دلایا حکومت فوج کو جدید ہتھیار اور ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی. آرمی چیف نے کہا جنگ بندی کے دوران عسکری قوت میں مزید اضافہ کیا گیا. ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینے کو تیار ہیں. امریکہ نے ایران کو $25 ارب کے اثاثوں کی واپسی اور 3.5% سے زائد یورینیم افزودگی کی پیشکش کر دی. ایرانی سیاسی مبصر علی گولہاکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو ایک نئی تجویز پیش کی ہے جس میں مجمد اثاثے جاری کرنے، یورینیم افزودگی کی اجازت اور محدود مدت کے لیے ایرانی تیل کی فروخت کی سہولت شامل ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی نئی تجاویز موصول ہو گئی. امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا. جوہری پروگرام یورینیم کے معاملے پر دعوے میڈیا کے قیاس آرائیاں ہیں. مذاکرات کی تفصیلات کے اعلانات متعلقہ سرکاری چینلز سے ہوں گے. Crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Pakistan-China friendship zindabad. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے. پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے. چین اور دیگر ملکوں نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے. دنیا چین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان اور چین کے مشترکہ تعاون سے نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ خطے میں امن اور خوشحالی آئے گی. چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ملکوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط ہوئی. سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے. چین زراعت میں جدت کے لیے پاکستان کی مدد کر رہا ہے. صدر آصف زرداری نے خطاب میں کہا پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا.
75 سال پہلے شروع ہونے والا سفر آج مکمل تعاون اور شراکت داری میں بدل چکا. وائس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس نے کہا چین عالمی فورمز پر پاکستان کی خود مختاری کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا. تقریب میں سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. پائیدار امن کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام. GHQ میں تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین. کہا شہداء اور غازیوں کی قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے. مادر وطن میں امن و سلامتی ان کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہے. فیلڈ مارشل نے شہیدوں کے اہل خانہ کے حوصلے اور ثابت قدمی کی تعریف کی. پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا. تقریب میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا. ISPR کے مطابق 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت دیے گئے. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. اللیگلی انہوں نے ہمیں کڈنیپ کیا. 3 دن تک پریزن شپ میں رکھا ہمیں انہوں نے. چوتھے دن ہم اسرائیل پہنچے, وہاں سے ڈیپورٹیشن کا پروسیس شروع ہوا. ہمیں 3 دن تک سونے نہیں دیا گیا. رات کو یہ لوگ فلڈ کرتے تھے, پانی چھوڑتے تھے فلور پہ. اسٹن گنریڈ فائر کرتے تھے ہم پہ دن میں 3 دفعہ ایٹ لیسٹ. دنیا بھر کی مذمت اور تنقید کے بعد اسرائیل نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے گرفتار تمام کارکنوں کو رہا کر دیا. اسرائیلی فورسز نے 4 دن تک تشدد کا نشانہ بنایا. فلوٹیلا میں شامل سعد ایدھی کا ترکی پہنچنے پر ویڈیو بیان. کہا ہمیں سونے نہیں دیا جاتا تھا, پورا دن صرف پانی کی چھوٹی بوتل دی جاتی تھی. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں سے بدسلوکی پر پاکستان سمیت دنیا بھر نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف ہفتے کو 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے. پاک چین 75 سالہ تعلقات کی تکمیل کے تناظر میں کانفرنس میں شرکت کریں گے. بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں 80 سے زائد کاروباری شخصیات شریک ہوں گی. وزیر اعظم علی بابا کے سربراہ سے ملاقات بھی کریں گے. بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے. ہینگجو کے بعد وزیر اعظم بیجنگ جائیں گے. چینی صدر سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چینی صدر اور وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے. شہباز شریف کے دور سے روایتی دوستی اور ہر شعبے میں تعاون مزید گہرا ہوگا. نئے دور میں دونوں ممالک کے مشترکہ مستقبل کو ایک نئی سمت ملے گی. نیا بجٹ عوام پر کتنا ہوگا بھاری؟ IMF سے مذاکرات رہیں گے جاری. IMF کا وفد پاکستان کے شیڈول مذاکرات مکمل کر کے واپس روانہ. پاکستان نے IMF کے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے. وفاق اور صوبوں نے 1100 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات اور نئے ٹیکس لگانے پر اتفاق کیا. حکومت کی 370 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات اور 230 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی. FBR کے لیے آئندہ مالی سال 15,264 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر. IMF نے سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18%, الیکٹرک وہیکلز پر سیلز ٹیکس 1% سے بڑھا کر 18% کرنے کا مطالبہ کیا. چینی سیمنٹ, تمباکو اور کھاد سیکٹر سے مزید 50 ارب روپے ریکوری کا پلان. پیٹرولیم لیوی ہدف میں 18% اضافے کا مطالبہ. وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت. پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ میں ترمیم کے بجائے متبادل تجاویز دے دی. پیپلز پارٹی دفاعی بجٹ, کسٹمز ڈیوٹی اور فنڈز تقسیم کے طریقہ کار میں تبدیلی پر تیار. تعلیم اور صحت کے شعبے وفاق کے ماتحت لانے کے لیے وقت مانگ لیا.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے سے متعلق بات چیت جاری. حکومت ترقیاتی فنڈ سے متعلق بجٹ تجاویز کو حصہ بنانے پر راضی ہو گئی. MQM کا بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کے لیے خطیر رقم مختص کرنے کا مطالبہ. وزیر اعظم سے ملاقات کا احوال سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق MQM نے کہا اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت علیحدہ 25 ارب روپے دیے جائیں. 28ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی ترمیم شامل کی جائے. اٹھائیسویں ترمیم کے حوالے سے ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ترامیم کے مسودے بھی آ گئے ہیں جو نہ کبھی ہم سے شیئر ہوئے ہیں نہ کبھی ہم سے کسی نے اس پہ بات کی ہے. 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق وفاقی حکومت نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں آئینی ترمیم کا کوئی بھی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا. مسودہ آیا تو اپنے نظریاتی موقف کے تناظر میں فیصلے کریں گے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 23 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. SPR کے مطابق 48 گھنٹے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران خارجیوں کے زیر استعمال زیر زمین سرنگیں اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا. آپریشنز دتاخیل، پنوام اور بنو میں کیے گئے. انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ جان میر عرف توڑ ثاقب بھی مارا گیا. جان میر کے سر کی قیمت مقرر تھی. فورسز اور شہریوں پر دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. خوارج نے پنوام میں بوالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر اور بارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین. India's state sponsorship of terrorism against Pakistan is not abstract. It has a human cost. Its terrorist proxies, including TTP, BLA and Majid Brigade, have killed thousands of civilians. بھارت ریاستی سطح پر بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتا ہے. کالعدم TTP, BLA اور مجید بریگیڈ بھارتی پراکسی ہیں. پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت کو کرارا جواب. پاکستان مشن کے کونسلر سائمہ سلیم نے بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارتی ایما پر افغانستان سے دہشت گرد حملوں میں ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. بھارت جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو چھپا سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے. پاکستان امن، مکالمے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں تقریب. امن و استحکام اور تعمیری روابط کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا. کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور ماحولیاتی استحکام کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بااعتماد شراکت دار ہے. پاکستان ہمیشہ پرنس رحیم آغا خان کا دوسرا گھر رہے گا. وزیر اعظم نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے نجی ہوٹل بلا معاوضہ فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. پرنس رحیم آغا خان نے انسانی ترقی کے اقدامات میں تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. Pakistan with its great efforts led by Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and supported by Field Marshal Sayyid Asim Munir and the Foreign Office of Pakistan have been able to first time let these two parties sit and hold direct talks after 47 years. It was a great sense of satisfaction for Pakistan. پاکستان نے ایران امریکہ میں 47 سال بعد مذاکرات کرائے. پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے ہی دونوں ملکوں میں جنگ بندی ممکن ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان تمام دوست ملکوں کے لیے ایک مخلص شراکت دار ہے. پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. پاک چین اقتصادی راہداری دونوں ملکوں کو معاشی طور پر قریب لا رہی ہے. آذربائیجان کے ساتھ ہمارے تعلقات دو طرفہ بنیادوں پر استوار ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلق گرم جوشی سے آگے بڑھ رہے ہیں. عالمی معاہدوں کا احترام اور ان پر عمل درآمد عالمی امن کی ضمانت ہے. بعض ملکوں کی جانب سے معاہدوں کو التوا میں رکھنا تشویشناک ہے. قانونی انتظامات کی معطلی، معاہدوں کو سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کرنا باعث تشویش ہے.
ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے سہولت کاروں پر پولیس نے گھیرا، تنگ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کراچی نے انمول پنکی کے سہولت کار محمد سمیر سے تفتیش کی اجازت دے دی۔ عدالت نے تفتیشی افسران کو ہدایت کی کہ ملزم محمد سمیر سے سینٹرل جیل جا کر تفتیش کی جائے۔ پولیس نے موقف اپنایا۔ ملزم محمد سمیر جون 2021 میں درج چرس برآمدگی مقدمے میں گرفتار اور جیل میں ہے۔ ملزمہ انمول سے تفتیش کی گئی تو اس نے منشیات سپلائی کرنے والے رائڈرز کے نام بتائے۔ ملزم محمد سمیر ملزمہ کا رائڈر ہے۔ ملزم منشیات کی مد میں ملنے والی رقم بھی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرتا تھا۔ ملزم سمیر سے تفتیش درکار ہے، پولیس ریمانڈ پر دیا جائے۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا کیس، لیگی ایم پی اے ثاقب اور اداکارہ مومنہ اقبال کی NCCI میں پیشی، تفتیشی ٹیم کو بیانات قلم بند کرائے اور ثبوت پیش کیے۔ NCCI نے مومنہ اقبال اور ثاقب کو کل دوبارہ طلب کر لیا۔ ایم پی اے ثاقب کو کل اپنا موبائل فون ساتھ لانے کی ہدایت۔ مومنہ کے وکلا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ثاقب نے مومنہ کے گھر رشتہ بھجوایا۔ مومنہ کو ثاقب کی پہلے سے 2 شادیوں کا پتہ چلا تو تعلقات ختم کر دیے۔ مومنہ کا کہیں اور رشتہ طے ہو گیا تو لیگی ایم پی اے نے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اسر و رسوخ استعمال کر کے مومنہ کے منگیتر پر مقدمہ درج کرایا۔ ثاقب کے وکیل نے میڈیا کو بتایا دونوں کے 6 سال سے تعلقات ہیں۔ مومنہ پہلے سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھیں، اس لیے شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑا۔ مومنہ اقبال نے 5 کروڑ سے زیادہ کا مطالبہ کیا۔ علی امین گنڈاپور کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کیا جائے۔ شیر افضل مروت نے وفاقی آئینی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ایک سزا یافتہ نااہل فرد واحد کی ڈکٹیشن پر لیا گیا۔ استعفیٰ دباؤ کے تحت لیا گیا، غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے۔ شیر افضل مروت کا درخواست میں موقف۔ مزید کہا علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی اور آئین سے متصادم ہے۔ سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست کا متن: سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کسی بھی طرح کیس یا عدالتی کارروائی سے تعلق ہے نہ عمل دخل، اپنے لیڈر کے کہنے پر مستعفی ہوا ہوں۔ جو بہت تکلیف تھی کہ جی چیف منسٹر پنجاب ہی کیوں گئی ہیں، ایک وزیر اعلیٰ کیوں گئی ہیں؟ بھائی جس نے کام کیا ہے وہی جائے گی نا۔ اب کسی اور کو کیا بلایا جاتا کہ جی آپ نے بلنگالہ کے یا ڈیالہ کے کتنے چکر لگائے؟ تنقید کرنے والوں کی اپنی کارکردگی صفر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے مریم نواز کے دورہ آذربائیجان پر تنقید بلا جواز قرار دے دی۔ کہا جو کام کرے گا اسے ہی دورے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ ہماری وزیر اعلیٰ کسی سے تحفہ لے کر اسے بیچ کر نہیں کھاتی ہیں۔ ان کے لیڈر نے ساری زندگی 1 روپیہ نہیں کمایا، لوگوں کے پیسوں پر عیاشی کرتا رہا۔ سندھ کابینہ نے کراچی BRT ریڈ لائن لوٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری دے دی۔ ترقیاتی کام میں تاخیر اور ناقص کارکردگی پر پرانا کانٹریکٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ سونپنے کی منظوری۔ FWO کو براہ راست معاہدے اور G2G بنیادوں پر کام دیا گیا۔ لوٹ 2 منصوبہ نمائش چرنگی تا موسمیات تک مشتمل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا BRT ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک مسائل میں کمی ہوگی۔ شرجیل میمن نے بتایا شارع بھٹو آج عام ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی۔ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق، ڈرائیور گرفتار، بس تحویل میں لے لی گئی۔ ہیرا کے والد کا لاش وصول کرنے سے انکار۔ پولیس کا کہنا ہے ہیرا نے پسند کی شادی کی تھی اور حیدرآباد سے کراچی منتقل ہو گئی تھی۔ بتاتا ہوں اچھا ہے پاگل ہی تو انسان یار، وہ بھی پاگل ہوا کراچی میں راستہ نہ دینے پر نوجوان آپس سے باہر، گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، خاتون اور بچوں کو ہراساں کیا۔ فیروز آباد تھانے کی حدود میں 20 مئی کو پیش آنے والے واقعے کی فوٹیج منظر عام پر۔ متاثرہ شہری نے تھانے میں درخواست جمع کرا دی۔
وسیم چیمہ کا کہنا ہے بڑی گاڑی میں سوار نوجوان اور خاتون نے زبردستی گاڑی ہٹانے کا کہا، گاڑی ہٹانے کی جگہ نہیں تھی، دھمکیاں دیتے ہوئے گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ کیمبرج انٹرنیشنل نے پاکستانی اسکولوں کو لیک اور ملتوی شدہ پرچوں سے متعلق اہم معلومات جاری کر دی۔ ای میل میں کمپیوٹر سائنس کا پرچہ بھی لیک ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ اس سے پہلے صرف ریاضی کے 2 پرچے لیک ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کے 12 مئی کو آؤٹ ہونے والے پرچے دوبارہ نہیں لیے جائیں گے۔ ان پرچوں پر ایس مارکس دیے جائیں گے۔ 15 مئی کو ملتوی ریاضی کا پرچہ 8 جون کو ہوگا۔ ای میل میں بتایا گیا کیمبرج پاکستان میں طلباء کے اہم امتحانات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونے دے گا۔ کنٹری ہیڈ عظمہ یوسف کے مطابق پرچے لیک ہونے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ ناران میں جھیل لولوسر اور بابوسا ٹاپ پر برف باری، ہر سو سفیدی چھا گئی، موسم سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، وادی چترال میں بھی بادل برسے، ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ گلگت، چلاس اور مضافاتی علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع قراقرم مختلف مقامات پر بند ہو گئی۔ کوٹلی اور بھمبر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ عید قربا کی تیاری، گائے، بیل اور بکروں کی خریداری، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خوب رونق، بھاؤ تاؤ جاری۔ خریدار مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں تو بیپاری بھی اپنی مجبوریاں گنوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں چارے سے لے کر پانی تک سب مہنگا ہو گیا، اس لیے قیمتیں زیادہ لگ رہی ہیں۔ میچ ورلڈ کپ کے بڑے ہیں، انڈیا کا میں کوئی اسپیشل ایک میچ نہیں کہوں گی، جیسے دوسری ٹیمز کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی طرح لے کر کھیلیں گے، کوشش ہوگی ہماری ٹیم جو ہے ٹاپ 4 میں جائے۔ T20 ورلڈ کپ میں صرف بھارت نہیں، تمام میچز اہم ہیں، کوشش ہوگی اس بار ٹاپ 4 میں جگہ بنائیں۔ آل راؤنڈر عالیہ ریاض کہتی ہیں لڑکیوں نے اٹیکنگ کرکٹ کے لیے ذہن تبدیل کیا ہے، ہمارے کھیل پر تنقید کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ اور کوہ پیما سلمان عتیق کا کارنامہ، بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے 14ویں پاکستانی بن گئے۔ سلمان نے صبح 11:49 پر اعزاز حاصل کیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی 8,848 میٹر ہے۔ سلمان نے گزشتہ سال نیپال میں موصلوں کی چوٹی بھی سر کی تھی۔